بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، مرد کو 4 شادی کی اجازت ہے، عورت کو 4 مردوں کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ وجہ کیا ہے؟ بہت زبردست وجہ ہے۔ 6 وجوہات ہے۔ 6 وجوہات جب آپ لوگوں نے جان لیا تو سمجھ آ جائے گا کہ یار اسلام یقیناً بہت انصاف پسند مذہب ہے اور امن پسند ہے۔ معاشرے سے ہر جو بھی نقصان دہ چیز ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ 6 وجوہات ہے کہ مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، عورت 4 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ تو وجوہات بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو جائے۔ نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ نسب میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر ایک عورت 4 مردوں سے شادی کرے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک مرد کہتا ہے میرا بچہ ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، تیسرا کہتا ہے میرا ہے، چوتھا کہتا ہے یہ میرا ہے۔ بچے کی باپ کا پتہ نہیں چلتا کہ باپ کون ہے۔ اگر ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کرے، جس عورت سے بچہ پیدا ہوا نسب ثابت ہے، کیونکہ ماں وہی عورت ہے، باپ اس کا یہ بندہ ہے۔ تو اگر ایک عورت 4 مردوں سے شادی کرے، نسب کا پتہ نہیں چلتا کہ بچہ کس کا ہے، نمبر 1۔ دوسرا، جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کی کفالت کون کرے گا؟ ایک عورت کے ساتھ 4 مردوں نے شادی کی ہے، اس بچے کی کفالت کے لیے ایک مرد کہتا ہے نہیں یہ تو میرا نہیں ہے، میں نے تو آپ کے ساتھ یہ نہیں کیا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا نہیں ہے، تیسرا کہتا ہے میرا نہیں ہے۔ عورت بیچاری درمیان میں پریشان ہو جائے گی۔ اور اگر مرد کسی عورت 4 عورتوں سے شادی کرے، جس عورت سے بچہ پیدا ہوا اسی بچے کی کفالت اس پر ہے، کیونکہ بچہ اس کی نسب میں بھی ثابت ہے اور کفالت بھی اس پہ لازم ہے۔ دوسری وجہ۔ تیسرا وجہ، ماں باپ کی شفقت بچوں کے لیے لازمی ہے۔ تو ایک عورت اگر 4 مردوں کے ساتھ شادی کرے تو 4 مردوں میں سے والد کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو یہ بچہ کس کو دیکھے کہ میرے والد کون سا ہے؟ کیونکہ بچے کی ذہن میں تو یہ ہے میری ماں کے 4 شوہر ہے، تو اس 4 شوہروں میں سے میرے باپ کون ہے؟ تو باپ کی شفقت سے بچہ محروم ہو جاتا ہے۔ کتنی زبردست وجوہات ہے کہ نا یار۔ چوتھا، عورت کی خدمت کون کرے گا؟ مرد تو لالچی ہے، جب عورت سے اپنا کام لیا تو پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس عورت ایک مرد کہتا ہے نہیں تو اس کی زیادہ خدمت کرتی ہو، لہذا جاؤ آپ اس سے پیسے لے لو، اس سے خرچہ لے لو۔ دوسرے کہتے ہیں تو اس سے زیادہ خدمت کرتی ہو تو اس کے ساتھ جی کرتی ہو۔ تو 4 مرد جو ہے ایک عورت کے ساتھ اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر بندہ دوسرے سے پھر ناراض ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ ایک عورت پہ جب 4 مرد ہو تو ایک دوسرے سے لڑ بھی سکتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اور 5واں، علاج کون کرے گا اس عورت کی؟ کتنا زبردست ہے۔ مرد کے اگر 4 شادی ہے تو اس مرد پہ لازم ہے کہ ہر عورت کی علاج کرے، ہر عورت کی خدمت کرے۔ جب ایک عورت کی 4 مرد ہو تو یہ عورت جب بیمار ہوگی، پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ کہتا ہے یار جاؤ اس کے پاس، آپ تو کل رات اس کے پاس تھی، کل تو آپ نے کپڑے اس کو دے دیے، جاؤ اس سے خدمت لے لو، جاؤ اس سے پیسے لے لو، میں آپ کا علاج نہیں کرتا۔ تو عورت بیچاری کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ چھٹا، دیکھو زبردست وجہ ہے، جب عورت مر جائے تو اس کی کفن دفن کا انتظام کون کرے گا؟ ایک کہتا ہے یار ابھی تو مر گئی ہے تو میرے بھی کام کی نہیں ہے، چاہو اب اتنا کام کرے، اس کے 3 شوہر اور بھی تھے، دوسرا کہتے ہیں 2 اور بھی تھے، تیسرا کہتے ہیں اس کا اور بھی شوہر ہے، لہذا میرے اوپر اس کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو اسلام نے اتنے زبردست فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مرد 4 شادی کر سکتا ہے، 4 عورتوں کی خدمت بھی کر سکتا ہے۔ ایک عورت اگر 4 مردوں کے ساتھ شادی کرے تو یہ مسئلہ آتا ہے، نسب بھی خراب ہو جاتا ہے، بچوں کی کفالت بھی نہیں ہو جاتی ہے، ماں باپ کی شفقت سے بچے محروم ہوتا ہے، عورت کی خدمت نہیں ہو جاتی ہے، علاج نہیں ہو جاتا ہے۔ جب مر جائے آخری وقت پہ بھی میرے بھائی اس کا کوئی خادم نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کہتے ہیں 3 اس کے اور شوہر ہے۔ تو اسلام نے ایک ایسا زبردست فیصلہ دیا ہوا ہے، عورت کو عزت دی ہے کہ آپ کی خدمت سب کچھ اس پر ہے، 4 ہو 3 ہو 2 ہو، سب کچھ ایک مرد کر سکتا ہے۔